بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ سلیم رمیسہ بنت ملحان نجاریہ بیوہ ہو چکی ہیں، چند روز پہلے اس کا خامد فوت ہو گیا ہے، تو بہت خوش ہوئے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، چونکہ سلیم ایک پاک دامن، دانشمند، سلیقہ شعر، حسین و جمیل اور بڑی سگڑ خاتون تھی۔ ان کے جی میں آیا کہ کیوں نہ اسے پہلی فرصت میں نکاح کا پیغام بھیجا جائے، مبادا کہ کوئی اور چاہنے والا سبقت لے جائے، بائیں صورت میں اس دل پسند سلیقہ شعور اور معزز خاتون سے محروم نہ رہ جاؤں۔ ابو طلحہ کو اپنے آپ پر بڑا اعتماد تھا کہ سلیم مجھے مسترد کر کے کسی دوسرے شخص کو اپنے لیے منتخب نہیں کرے گی، اس لیے کہ میں جوان نہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ہر دل عزیز اور صاحب ثروت ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے بنو نجار کا شاہ سوار اور یثرب کا ایک ماہر تیر انداز ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ابو طلحہ سلیم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے راستے میں خیال آیا کہ سلیم نے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ہے، اس بنا پر کہیں مجھے وہ مسترد نہ کر دے۔ لیکن ساتھ سی یہ خیال آیا، کوئی بات نہیں، اس میں کیا حرج ہے، اس کا خامند بھی تو اپنے آباء و اجداد کے دین کا پیروکار تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے پہلو تہی اختیار کیے ہوئے تھا۔ بہرحال ابو طلحہ سلیم کے گھر پہنچے، اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اس نے اجازت دے دی۔ سلیم کا بیٹا انس بھی گھر میں موجود تھا۔ ابو طلحہ نے مدعا بیان کرتے ہوئے نکاح کا مطالبہ کر دیا۔ سلیم نے کہا، تجھ جیسے شخص کو رد تو نہیں کیا جاتا، لیکن میں تجھ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اس لیے کہ تم کافر ہو۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ سلیم بہانہ کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے اس نے کسی ایسے شخص کو منتخب کر لیا ہو جو مجھ سے زیادہ مالدار اور باعزت ہو۔ یہ خیال آتے ہی ابو طلحہ نے سلیم سے کہا، اے سلیم، اللہ کی قسم، میرا کافر ہونا تجھے شادی سے نہیں روک رہا۔ سلیم نے پوچھا، تو کیا چیز روک رہی ہے؟ اس نے کہا، سونے چاندی کی چمک دمک۔ کہنے لگی، اچھا، کیا سونا چاندی میری آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے ہے؟ بولے، ہاں۔ کہنے لگی، اے ابو طلحہ، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تجھے گواہ بنا کر کہتی ہوں، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی اور میں تجھ سے کوئی سونے چاندی کا مطالبہ نہیں کروں گی، بلکہ تیرا اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا۔ ابو طلحہ سلیم کی یہ بات سن کر سوچ میں ڈوب گیا۔ فوراً ذہن اپنے اس بت کی طرف پلٹا جسے اس نے بہت عمدہ لکڑی سے تیار کروایا تھا، اور یہ بت اسی کے لیے مخصوص تھا، جیسا کہ اس قوم کے سرداروں میں رواج تھا کہ ہر سردار اپنے لیے نہایت عمدہ، نفیس اور اعلیٰ قسم کی لکڑی کا بت تیار کرواتا۔ جبکہ وہ گہری سوچ و بچار میں غلطہ و پریشان تھا تو سلیم نے گرم لوہے پر ایک ضرب لگانی فرمانے لگی، ابو طلحہ، کیا تم جانتے ہو کہ وہ معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ زمین سے پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمانے لگی، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ درخت کے ایک ٹکڑے کو اپنا معبود بناتے ہوئے اور دوسرے ٹکڑے کا ایندھن بنا کر آگ سینکتے ہوئے اور اس کے ذریعے روٹی پکاتے ہوئے؟ اے ابو طلحہ، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی اور اسلام کے علاوہ کسی مہر کا تجھ سے مطالبہ نہیں کروں گی۔ یہ سن کر ابو طلحہ بولے، مجھے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کون بتائے گا؟ سلیم نے کہا، وہ طریقہ میں بتاؤں گی۔ کہا، کیسے؟ فرمایا، پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، پھر اپنے گھر جاؤ، اپنے بت کو پاش پاش کر کے گھر سے باہر پھینک دو۔ یہ سن کر ابو طلحہ کا چہرہ کھل گیا اور بآواز بلند کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد سلیم نے ان سے شادی کر لی۔ مسلمان کہا کرتے تھے کہ ہم نے سلیم کے مہر سے بہتر مہر کسی کو نہیں دیا، اس نے اپنا مہر اسلام ہی کو قرار دیا۔ اس دن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے اور اپنی تمام تر طاقت اسلام کی خدمت و سربلندی کے لیے صرف کرنے لگے۔ آپ ان 70 خوش نصیب اشخاص میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت عقبہ کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی سلیم بھی اس کار خیر میں شریک تھی۔
اور یہ 12 نقیبوں میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب میں آباد مسلمانوں کی حفاظت، نگہبانی اور خدمت کے لیے امیر مقرر کیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بہت ہی کٹھن آزمائشوں سے گزرے، لیکن سب سے بڑی آزمائش غزوہ احد میں پیش آئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر چکی تھی اور یہ محبت ان کے رگ و ریشے میں سیرت کر چکی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ آنکھیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیر نہ ہوتی اور دل آپ کی شرین کلامی سے لطف اندوز ہونے کا ہر دم مشتاق رہتا۔ جب بھی فارغ وقت ملتا تو آپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے اور محبت بھرے انداز میں یوں فرماتے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، میری عزت آپ پر نچھاور۔ غزوہ احد میں ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان پسپا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجبوراً کچھ فاصلے پر چلے گئے۔ مشرکین نے ہر طرف سے حملہ کر دیا، آپ کے 2 دانت شہید کر دیے، پیشانی اور ہونٹ زخمی ہو گئے، چہرے سے خون کے فوارے پھوٹ نکلے۔ افواہ پھیلانے والوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ اندرناک افواہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور یہ مایوسی کے عالم میں دشمن کے آگے لگ کر بھاگ نکلے۔ اور اس خطرناک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چند صحابی میدان کارزار میں جمے رہے اور ان میں سرفرست حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر چٹان کی طرح جمے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمان سنبھالی، تیر درست کیے اور یکے بعد دیگرے مشرکین کو نشانہ بنانے لگے۔ یہ اتنے ماہر تیر انداز تھے کہ ان کا کوئی نشانہ بھی خطا نہیں جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طلحہ کے پیچھے سے ایڑیاں اٹھا کر ہر تیر کا نشانہ دیکھنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان اور جسم کا ہر حصہ آپ پر نثار، آپ اس طرح دشمن کی طرف نہ جائیں، خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو نشانہ نہ بنا لیں۔ اتنے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لشکر اسلام میں ایک مجاہد تیروں سے اٹا ہوا ترکش اٹھائے ہوئے بھاگا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی: ارے بھاگنے والے، یہ تیر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھینک دو تاکہ یہ کام آ سکے، بھاگتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ مت لے جاؤ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ 3 کمانیں ٹوٹ گئیں اور بے شمار دشمن موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ پھر لڑائی ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بال بال بچا لیا۔ جیسا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران جنگ اللہ کی راہ میں اپنی جان نثار کر دینے کے سلسلے میں سخی تھے، اس طرح راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے میں سخاوت کے دھنی تھے۔ مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت کھجور اور انگور کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اس کے پھل بہت عمدہ اور پانی نہایت میٹھا تھا۔ ایک روز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں سایہ دار درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سبز رنگ، سرخ چونچ اور گلابی پاؤں والا خوبصورت پرندہ اس درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر بڑی سریلی اور دلدوز آواز میں چہچہانے لگا۔ یہ دلکش آواز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آئی اور نماز میں تمام تر توجہ اس کی طرف ہو گئی اور یہ اس دلکش آواز میں اتنے محو ہوئے کہ یہ یاد نہ رہا کہ کتنی رکعت پڑھ چکے ہیں، 2 رکعت، 3 رکعت، کچھ یاد نہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ ماجرا کہہ سنایا۔ باغ کے دل فریب منظر، پرندے کی دل سوز آواز، پودوں کی بھینی بھینی خوشبو، نماز میں پیدا ہونے والی غفلت کا شکوہ کیا اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گواہ رہنا، میں نے یہ دل پسند باغ اللہ کے لیے وقف کر دیا، اب آپ اپنی پسند کے مطابق جہاں چاہیں اسے صرف کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے دار اور مجاہد کے روپ میں تمام زندگی بسر کی۔ جب موت آئی اور وقت بھی آپ روزے کی حالت اور جہاد کے سفر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد 30 سال زندہ رہے، ایام عید کے علاوہ کبھی روزہ نہیں چھوڑا، لمبی زندگی پائی، بڑھاپا بھی جہاد کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا، دین الہی کے غلبے اور اعلاء کلمت اللہ کے 2 روز دور دراز سفر کرتے رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
مسلمانوں نے ایک جنگ کے سلسلے میں بحری سفر اختیار کیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہونے لگے۔ بوڑھے باپ کو تیار ہوتا دیکھ کر بیٹوں نے کہا، ابا جان اللہ آپ پر رحمت کرے، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بہت جنگیں لڑیں۔ عذرائے کرم آپ آرام کریں اور اب ہماری باری ہے، ہم آپ کی جانب سے جنگ لڑیں گے۔ بیٹوں کی بات سن کر فرمانے لگے، بیٹو سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہلکے اور بوجھل نکل کھڑے ہو اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور اس نے ہم سب کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ عمر کی کوئی قید نہیں لگائی اور لشکر اسلام کے لیے جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ عمر رسیدہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے ساتھ کشتی پر سوار سمندر کے وسط میں مصروف سفر تھے کہ شدید بیمار ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مسلمان ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے لیے کسی جزیرے کی تلاش کرنے لگے، لیکن انہیں 7 دن کے بعد جزیرہ نظر آیا۔ ان 7 دنوں میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش تر و تازہ رہی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ سمندر کے دامن میں اہل خانہ اور وطن سے دور، خاندان اور گھر سے دور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ یہ دوری انہیں کوئی نقصان نہ دے گی کیونکہ یہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ جزاک اللہ۔